بالخصوص تذکرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ رب العزت آپ کی ذات کے ساتھ سانو محبت کرنے میں توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت علی وہ ہستی ہے کہ جنہیں ہمارے آپ کو مولا نے فرمایا کہ علی دے نال بغض جڑا ہے نا وہ نفاق دی علامت ہے. جڑا بندہ علی دے ذات نال بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. تے فرمایا جڑا ایمان والا ہے وہ علی دے نال محبت رکھتا ہے. ایمان کی تکمیل دا سبب حضرت علی پاک نال محبت ہے. فرمایا علی دا ایمان وہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع تے پھر آپ کو بولا کہ صحابی دے حضرت علی پاک کے مقابلے چاہیا نا. ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ دا نام ارہب ہے. ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ دا نام عمر بن بدھ ہے. یہ بندہ جس ٹائم حضرت علی پاک کے مقابلے چاہیا نا آ کے آندا ہے او بھتیجے تو اجے ہے نوجوان تو اجے ہے ینگ تو اجے ہے بچہ سن میری یہ تعارف ہے کہ میں 1000 کے مقابلے دے وچ کل لڑنا. یہ عرب اعلان کیتا عمر بن بدھ اعلان کیتا حضرت علی پاک کے سامنے. آپ کی عظمت کے قربان میں آپ نے فرمایا تو اپنے تعارف کر کڑا میں نو تیرے تعارف نال کوئی ضرورت نہیں. میرا تعارف سن میں اسد اللہ و رسولہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں تے رسول کا بھی شیر ہوں. سبحان اللہ. فرمایا تو اپنے تعارف جتنے کر کڑا لیکن میں اللہ تعالی کی ذات نے اپنا شیر فرمایا اور دے محبوب کی ذات نے میں اپنا شیر نہ لگا دتا. فرمایا ایکو وار کیتا او دسار نام کو جدا کر. جس ٹائم جنگ تھی پئی ہے انہاں دونوں دے درمیان صحابہ کو میرا کو بولا نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کی آواز کس شے سے ہوئی ہے کون لڑتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک طرف کافر ہے تے ایک طرف حضرت علی پاک ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا ایک طرف کافر ہے عرب اور دوسری طرف حضرت علی پاک ہے اور مقابلہ کیتی ہے. پھر آپ کو بولا نے کہا خوبصورت جواب دیتا. فرمایا میرے صحابہ یہ نہ آکھو کہ ایک پاسو کافر ہے اور ایک پاسو حضرت علی ہے بلکہ فرمایا ایک طرف کل کفر ہے اور ایک پاسو کل ایمان ہے. فرمایا علی کل ایمان ہے اور ارہب کل کفر ہے. پھر آپ کو بولا دی ذات نے جنگ احزاب دے موقع تے حضرت علی پاک کو کل ایمان کا درجہ عطا فرمایا کہ علی کل ایمان ہے. اگلی گل سن ایماندار اپنی زندگی دے وچ گل ڈھال. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے عورت کے 3 روپ بیان کیتے. ابتداء عورت کے 3 روپ ہیں کہ جس ٹائم پیدا تھی یہ بچی وہ والدین واسطے رحمت ہے. ایک اٹل فیصلہ ہے قرآن اور حدیث قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچی کو والدین واسطے رحمت اور بچے کو والدین واسطے نعمت قرار دیتا ہے. اور اس وقت میرے آقا مولا نے اعلان فرمایا کہ جس ٹائم لوگ بیٹیاں کو زندہ درگور کریں گے نا میرے آقا مولا نے اس ٹائم فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس تو ثابت ہے کہ بیٹی رحمت نہیں بلکہ وہ بڑی رحمت ہے. والدین واسطے جس ٹائم پیدا کی لیے والدین واسطے یہ عورت یہ بچی رحمت ہے. دوجا روپ یہ فرمایا کہ جس ٹائم اس کا بیاہ کیتا ہے شادی کی لیے تے خاوند واسطے نصف ایمان ہے. میرا آقا مولا نے فرمایا کہ النکاح نصف ایمان. جڑا بندہ نکاح کریندا ہے اودی شادی کی لیے فرمایا اوندا پہلے ادھا ایمان ہوندا ہے شادی تو بعد اوندا بیا ادھا ایمان مکمل تھی ویندا. تا پہلا روپ یہ ہے کہ بیٹی کی صورت وچ والدین واسطے رحمت ہے. بیاہ تھی گیا شادی تھی گئی اس تو بعد اپنے خاوند واسطے ادھی رحمت ہے. یہ عورت تیجا روپ فرمایا کہ جس ٹائم دے بچے تھی نے بچہ واسطے اللہ تعالی دی ذات نے اس دے قدموں تلے جنت رکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 3 روپ ہے. پہلا والدین واسطے رحمت خاوند واسطے ادھا ایمان اور فرمایا کہ اپنی اولاد واسطے اللہ کی ذات نے اس دے قدموں تلے جنت رکھ دی. ہن میرے علی پاک دی عظمت تے شان تے انہاں دا مرتبہ دیکھ کہ میرے آقا مولا دی ذات حضرت فاطمہ الزہرا دے نال حضرت علی پاک کا نکاح فرمایا. حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر پاک نے علی پاک کی بارگاہ جا کے عرض کی علی ونجو سونے محبوب کو فاطمہ کا رشتہ علی پاک کا شان ہے کہ ڈائریکٹ کی بات ہے کی ہے. فرمایا صاحب یہ لگتا ہے کہ حضور تیری انتظار کر رہے ہیں. اتنا عظمت والا ہے اتنا ایمان اور اتنا تقوی ہے کہ اللہ کا محبوب تیری انتظار ہے کہ علی پاک میں رشتہ مانگے اور میں ہاں کر رہا ہوں. حضرت علی پاک
پوچھا علی تو کیویں آیا ہے؟ فرمایا میں خاموش. اور پوچھا تو کیویں آیا ہے؟ میں خاموش. فرمایا جس نے تیسری بار حضور نے پوچھا علی تو کیویں آیا ہے؟ آج تو بطور خاص آیا ہے وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں تیسری دفعہ خاموش کیونکہ میرا قوت جلال اتنا کہ جڑے لفظ میں یاد کی جو نہ میں کوئی استاد سمجھ میں چلا کر کیتا نا سب کا پورا نقشہ بنایا جاتا لیکن جس نے استاد سامنے حاضر کی سامنے حضور نے فرمایا میرا قوت کے سامنے جس نے علی پاک حاضر تھے وہ سارا نقشہ جو یار نے بیان کر کے ذہن میں رکھا سارا بھول گیا. فرمایا حضور نے رات غیب نہ نبی نے خود فرمایا میں کو اس کا پتہ لگ گیا ہے میں سمجھ آ گئی ہے تو فاطمہ کا رشتہ مگر حاصل فرمایا میں علم کی گیا ہے کہ تو میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مگر واسطے آیا ہے پریشان تکلیف. فرمایا یا رسول اللہ میں نہ کرائے بھیجا میرے بڑے جا رہے ہیں نا انہوں نے پکا کے تمہاری بارگاہ میں بھیجا. فرمایا انہوں کا قصور نہیں انہوں نے نہیں بھیجا بلکہ اللہ کی ذات نے فاطمہ کا تیرے نام نکاح ہوتا انہوں کا قصور نہیں تو میں سمجھ کے انہوں نے بھیجا ہے. فرمایا تو وہ خوش نصیب انسان ہے تو وہ تقوی والا انسان ہے کہ اللہ کی ذات نے تیرے بارے اٹل فیصلہ فرما دیتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح تیرے نام اللہ نے فرمایا. میرے آقا مولا کی ذات نے علی پاک نے اپنے جگر کا ٹکڑا جب سمایا ان کا نکاح حضرت علی پاک نے تقوی نے بیان کیا. فرمایا جس نے رخصتی لئی نا حدیث پاک کے کبھی الفاظ ہیں صحیح حدیث ہے میرا مولا نے فرمایا کہ حضرت علی پاک زید بن ثابت نے کر حضرت فاطمہ کو سلام بنائے ذاتی مقام فرمایا کہ ذاتی مکان کی کوئی نہ لیکن اللہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا میرے آقا مولا نے ذات نے آپ نے روشنی فرمائی جس نے روشنی کر کے کی نا ذاتی مقام کوئی نہ زید بن ثابت کے مقام میں جاتا ہے. مجھے ساتھ آج اس دور میں بھی سب سارے نے مشکل بڑا کی دینا سامنے آپس میں یہ بڑا کی دی کہ اصل جب رشتہ نہیں بڑھنے کی کوشش کریں تو سب تو میں کو اسٹیٹس ہوتے رہتے ہیں مالی لحاظ میں کتنا پتہ ہے کوٹھیاں بینک بیلنس کتنا ہے یہ چیزیں جس نے مثلا اس کو رکھ دینا نہیں تو ہماری مشکلات مجھے مشکل ضرورت کیڑی آنے پڑی ہے شادی کر رہی تھی اس تو بات بن کے راہ بھی تو پھرنا بھی تو چال دار دار کر کے سسرال دکھا کر کے دکھ بانے ہیں کہ ساتھی بیٹی کم سے کر یہ تجربہ شدہ معاشرے تھی میں تو میں بھی آقا تو دل مرتا بیٹھو سے صرف نہیں رہا یہ یاد کیوں ہے میں نے دسو ممبر رسول کے کے بیٹھا تھا مسجد کو صحیح بیٹھے کہ کہنے اتنی غریب بیٹی کو سی کہ اتنا سخت کام کری تھی اسی کو دل تھے چھالے پہ بنے سسرال زیادہ یہ کوئی برتن مانجنے یا اور گھر کا جڑا چھوٹا موٹا کام اس یہ کوئی تھی لیکن اتنی بھی کہتی غریب بیٹی کو سی کہ جیڑی کام کرے اور دل تھے چھالے پہ بنے. آج کی تاریخ کے اندر ایک بھی مسئلہ آئی ہے جہاں نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے انہوں نے اٹھتے ہتھوں تے چھالے پہ بنے گھر کا کام کرے. کیا وہ ہستیاں ساری اولادیں نہ کام ہیں ساری اولادیں اتنی اللہ نے تھی کہ اسا انہاں دی پیروی کرے تے انہاں دی جڑا انہاں دا دیکھ بھال کرے تے سسرال دے گھر پہنچ میں نہیں کہ ساری بیٹی کم زیادہ کرتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نال بھی زیادہ ہوئی ہے جتنا کام کرے نا فرمایا چل خاتون ہمارے زمانے میں چنگی ہوتی ہیں. حضرت بی بی فاطمہ خود چنگیاں پھرے چنگی چلنیاں اور خود جو بھی پیسے اپنے ہاتھ مبارک نہ گھر کا سارا کام ہی کریں گے نا حدیث پاک کے بعد کیا ہوتا ہے چھالے پہ تو ساری بیٹی نے چھالے نہیں ہوتے نا فرمایا ترائے اور علی پاک کو عظمت والی ہستی ہے حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی ہے کہتی میرے آقا مولا کی ذات کی اور میرے آقا مولا کی ذات کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا امانت اللہ کے رحمت للعالمین اے محبوب صلی سارے جہان واسطے رحمت بڑھا کے بھیجا. بیٹی نے پہلا روپ عورت کا کیا ہے کہ والدین واسطے کی ہوتی ہے رحمت والدین واسطے کی ہوتی ہے رحمت. اور حضرت فاطمہ الزہرا کے والد کون ہیں میرے آقا مولا کی ذات اور میرے آقا مولا کی ذات کے بارے اللہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اصل سارے جہان واسطے رحمت بڑھا کے بھیجا ہے یہ سارے جہان واسطے رحمت پڑھ کے آئے انہاں دی رحمت فاطمہ الزہرا من فرمایا دوجا روپ کیڑا ہے فرمایا جس ٹائم دی بیاہ کی بنی اس بعد خامد واسطے نصف ایمان ہے. حضرت فاطمہ الزہرا دے خامد کون ہے
علی پاک حضرت علی پاک کے بارے میں آپ کو مولا نے فرمایا کہ علی کل ایمان ہے، جن کل ایمان فرمایا ہے وہ تا نصف ایمان حضرت فاطمہ کو زہرا جہتے بارے کل ایمان فرمایا ہے وہ تا ادھا ایمان حضرت بی بی فاطمہ کو زہرا ہے۔ اور تیجا روح کیڑا ہے کہ فرمایا جس ٹائم تے بچے کی وجہ اس دے قدمت تے بچے دی جنت رکھ دی ویسی ہے۔ میں نے فاطمہ کو زہرا دے بیٹا دا نام ہے حضرت حسین کریمین جنہاں دے صدقے دے نال تینوں تے مینوں جنت ملنی ہے، انہاں دی جنت اللہ تعالی نے فاطمہ کو زہرا دے قدمت لے رکھی۔ ریحان پاؤں بٹھا دے حضرت فاطمہ کو زہرا دا قدمت ہے ایک گل اس بات کیا بول دے ساتھی رسول صدیق اکبر پاک آئے میری دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ایلی نے پوچھا صدیق اکبر پاک کو مسکرانے کیوں؟ فرمایا کہ میں اس مسکرانا اس کو کہ میں زبان اللہ نے سنائی کہ بروز قیامت علی پاک جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے دے۔ فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں دے دے بیٹھے اسے۔ علی پاک نے فرمایا صدیق تساں لگتا ہے حضور نے ساری گل نہیں دسائی یا دسائی ہے تو تساں سمجھی نہیں۔ فرمایا میں حضور نے نال یہ بھی فرمایا ہے کہ علی ٹکٹ اسے نوں ایویں جڑا صدیق نال محبت رکھدا۔ میرے آقا مولا دی ذات نے فرمایا حوض کوثر دے میدان تے جس نے کوئی چیز نہ اسی میں اپنے امتیاں پانی دے بھروسہ کرنا۔ فرمایا وہ جڑا حوض کوثر ہے وہ تے جمع ہونا تے میں نے ایک خلفائے راشدین کھڑے ہو سی۔ یہ جڑی نصر حضرت علی پاک نال محبت کرنا تے باقی نال کرنا یہ میں اس وجہ تے گل کر رہا ہوں۔ انہاں جمع ہستیاں نال محبت ہو سی ایمان قابل سی۔ انہاں جمع ہستیاں نال محبت ہو سی تے بروز قیامت آپ کوثر کا حقدار بنتے۔ فرمایا جمع ہونا تے ایک کونے تے علی پاک، ایک کونے تے عثمان پاک، ایک کونے تے صدیق اکبر پاک، ایک کونے تے عمر فاروق حسین۔ فرمایا جڑا انہاں دو جو انہاں جمع جو کہ ایک نال محبت کرے تو اسے ترا نال نہ کرے تو اسے فرمایا کوئی بھی انہوں پانی کوئی نہ مل سی۔ اے دے ہتھوں میں دعا دے کوثر کوئی نہ مل سی۔ فرمایا علی پاک نال محبت کرے تو اسے لیکن باقی طرح نال نہ کرے تو اسے خالی مل سی، کوئی نہ مل سی۔ ایک رقم ہوتی ہے